بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی وزارت خارجہ نے 30 ستمبر 2021 تک وزٹ ویزوں میں خودکار نظام کے تحت توسیع کر دی۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزٹ ویزوں میں توسیع پر کوئی فیس نہیں اور توسیع کے لیے مقرر مقابل مالی بھی وصول نہیں ہوگا۔ وزارت خارجہ نے توجہ دلائی کہ بیرونی مملکت موجود ان وزٹ ویزا ہولڈر کے ویزوں میں بھی توسیع ہوگی جنہوں نے ویزے استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کورونا وبا کے مسائل میں تخفیف کی پالیسی پر گامزن ہے کہ نیا فیصلہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جن کی وزٹ ویزے ختم ہو چکا ہے اور وہ ان ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے مملکت آمد پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ پشاور کے باچہان ایئرپورٹ پر ریفیوجی آرٹسٹ کی سہولت کے ساتھ ہی دبئی اور شارجہ کے لیے پروازوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ایک ترجمان سعید بن ایوب نے بتایا کہ ڈی جی سول ایوی ایشن کے درخواست پر پشاور ایئرپورٹ پر ریفیوجی آر کی سہولت مناسب قیمت میں فراہم کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 450 مسافر ایمریٹس اور ایئر عربیہ کے ذریعے شارجہ اور دبئی پہنچ چکے ہیں اور وہاں بھی ٹیسٹ نگیٹو آئے ہیں۔ اس طرح لیبارٹی کا نتیجہ 100% درج ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہین لیبس اور ہان لیبس نے متحدہ عرب امارات کی مطلوبہ صلاحیت کے ساتھ ٹیسٹوں کی سہولت کا آغاز کر دیا ہے۔ مکہ مکرمہ پولیس نے ٹک ٹاک پر پیسوں کی نمائش کرنے والے پاکستانی کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شخص پاکستانی ہے اور عمر کی تیسری دہائی میں ہے۔ مذکورہ شخص نے نامعلوم ذرائع سے حاصل ہونے والی حقیر رقم کی فخری طور پر نمائش کی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی اس کی شناخت کر لی گئی اور ریکارڈ وقت میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ نمائش کی جانے والی رقم ایک کمپنی کی ملکیت ہے جس میں گرفتار شدہ شخص کا ہم وطن ساتھی کام کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ حد سے تیز رفتار گاڑیوں کا ریکارڈ حاصل کرنے والے سسٹم ساحر میں توڑ پھوڑ مچانے پر سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی اے کے مطابق مقامی شہری عمر کے چوتھے عشرے میں ہے۔ اس نے ساحر کے 4 کیمرے توڑ کر ضائع کر دیے۔ پولیس نے متاثرہ کیمرے کی مدد سے مقامی شہری کی شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا اور پھر اسے قانون کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ ریاض شہر میں فوجی یونیفارم تیار کرنے والی ایک دکان کو سیل کر دیا گیا اور غیر قانونی طریقے سے کام کرنے والے 3 غیر ملکی کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ ایس پی اے کے مطابق سیکورٹی کمیٹی نے دکان پر سیکورٹی کارروائی کی جہاں خفیہ سرکاری خطوط کی فوٹو کاپیاں رکھی ہوئی تھیں اور 20 عسکری یونیفارم بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ خلاف قانون عسکری عہدوں کی علامتیں اور اسٹار بھی بھاری مقدار میں ضبط کی گئی۔ فوجی یونیفارم فروخت کرنے والی دکان پر کارروائی قائم مقام گورنر ریاض کی ہدایت پر کی گئی۔ شہزادہ محمد بن عبد الرحمن نے حکم دیا تھا کہ غیر قانونی طریقے سے عسکری یونیفارم تیار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعے کو سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوگی۔ سیلاب کے بھی خطرات ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے امکان ظاہر کی ہے کہ جیزان اور اسیر ریجنوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جمعے کو بھی رہے گا جبکہ ہوائیں تیز چلے گی، ژالہ باری ہوگی اور سیلاب بھی آ سکتا ہے۔ قومی مرکز نے امکان ظاہر کی ہے کہ باہا ریجن کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ مکہ مکرمہ ریجن کے بالائی علاقوں تک پھیل سکتا ہے جبکہ مشرقی ریجن میں شدید گرمی پڑے گی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعے کو سب سے زیادہ درجہ حرارت دمام اور اعلی اقصی میں ہوگا اور سب سے کم درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ السوداء میں متوقع ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔